أن هدانا لدين الإسلام وبناه على 5 أركان عظام. خطبہ مسنونہ کے بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے رہے ہیں. والسلام وعلى آله وأصحابه وأتباعه البررة الأعلام. أما بعد فأوصيكم أيها الناس میں لوگوں آپ کو وصیت کرتا ہوں ونفسي بتقوى الله اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خوف کا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ آپ پہ رحم کرے. بفعل أوامره اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر اللہ سے تقوی اختیار کرو. اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ کر تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے. اے لوگو، خيري الدنيا والآخرة تقوی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب ہے. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیکھنے والا ہے. اور اگر دنیا والے اللہ پر ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، ہم ان کے لیے دنیا اور آسمان سے برکات نازل فرمائیں. حجج بيته آمرا لهم بالتقوى. اللہ تعالیٰ حجاج کو بھی حکم دیتا ہے تقوی کا. فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. تقوی کا زادرہ لے کر چلو، مجھ سے ڈرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو. اور فرمایا ایک دوسرے کا نیکی پر اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بہت شدید عقاب والا ہے. والتقوى حجج بيت الله هي التمسك بدين الله والعمل. تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو، اس کی شریعت پر عمل کرو، اس کے ثواب کی امید رکھو، اس کی سزا سے بچو. اللہ کے دین کو پکڑ کے رکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے جس دین کو مکمل کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور اپنے دین کی نعمت کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے دین کو پسند کیا. اسلام کے 3 مرتبے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ احسان اور ایکسیلنسی کا مرتبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر اللہ کو نہیں دیکھ سک رہا تو کم از کم وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو ایکسیلنٹ طریقے سے نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں اللہ بھی احسان کرتا ہے، اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہت اچھا ہے، اور متقین کے لیے اس کا گھر بہت اچھا ہے. اور دوسرا مرتبہ دین کا ایمان کا مرتبہ ہے. اور ایمان یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کا یقین رکھے اور اپنے اعمال سے اس کو ثابت کرے. وہ نیکیوں سے ایمان بڑھ جاتا ہے اور گناہوں سے کم ہو جاتا ہے. اور یہ 70 سے زیادہ اس کے شعبے ہیں. سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور کم از کم اس کا شعبہ یا اس کا مرتبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا جائے. اور حیا بھی ایمان ہے، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، صلہ رحمی کرنا، اپنے عہد و وفا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی تمام عبادت کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے شرک سے بچنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہ سب ایمان کے حصے ہیں. اور مسکینوں، یتیموں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اپنے غلاموں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنا، یہ سب ایمان کا حصہ ہے. اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو اور اپنے عہد کو پورا کرو، اور ایسی بات کرو جو بہت اچھی بات ہو، کیونکہ شیطان دلوں میں اس طرح کی چیزیں ڈال دیتا ہے، اور وہ تمہارے لیے بہت بڑا دشمن ہے. نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی. اگر کسی کے ساتھ سلوک کرنا ہو تو برائی کا احسان کے ساتھ جواب دو. اس سے اچانک تمہارا سامنے والا تمہارا دوست بن جائے گا. لیکن یہ کام وہ کر سکتا ہے جو صبر کرنے والا ہو، جو بہت نصیب والا ہو. اور نعمتوں پر شکر کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ بھی ایمان ہے.
اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اس کا اجر بغیر حساب کے دیتا ہے، اور اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں اور دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی زندگی دے گا اور ہر فضل والے کو فضل عطا فرمائے گا۔ ایمان کے ارکان 6 ہے۔ ایمان باللہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ اپنا منہ مشرق یا مغرب میں کرو، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر، تمام انبیاء پر۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ایک مقدار سے پیدا کیا ہے، اس سے تم دنیا اور آخرت کی خیر کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں سے ایسا وعدہ کیا ہے جنتوں کا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور بہترین قسم کے مکانات ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سب سے بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں جوڑا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں امن ہوگا، سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کو رب و خالق سمجھو اور اس کی تمام صفات کو مانو۔ وہ رب ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، پھر اپنے عرش پہ براجمہ ہوا۔ وہ دن رات کو تبدیل کرتا ہے، سورج چاند اس نے بنائے ہیں، سب چیزیں اس کی مسخر ہیں، ساری کائنات کی تخلیق بھی اس کی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارو گر گراتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ معتدین کو زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور فساد نہیں مچاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات میں طمع کرتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس سے مانگو۔ اور ایمان کا یہ بھی حصہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لاؤ، وہ بہت بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں لے جاتے بلکہ اس کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اور مومنوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور کتابوں پر ایمان یہ ہے کہ جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن ہے، اس کے بارے میں ایمان رکھا جائے کہ آسمان سے آئی ہیں، اور قرآن سب پر نگران ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حی اور قیوم ہے، جس نے آسمان سے کتاب نازل کی جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ باقی تمام کتابوں پر مہیمن ہے، نگران ہے۔ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے سچائی کے ساتھ، جو سابقہ کتابوں کو تصدیق کرنے والی ہے اور اس پر نگران ہے۔ اور رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ہم ان کے سب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر، رسولوں پر، اور ان میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ کوئی نبی ہے کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں کہتے۔ سابقہ انبیاء اپنے قوموں کی طرف آئے اور ان کے پاس دلائل لے کر آئے، پھر ہم نے جب جھگڑا ہوا تو اپنے انبیاء کی مدد کی۔ اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر ایمان لایا جائے، اس میں جزا اور حساب ہوگا، آخرت میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ متقین کے لیے ہوگا۔ اور یہ بھی ایمان لانا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے لوح محفوظ میں وہ تمام چیزیں لکھ دی تھیں جو ہونے والی ہیں، اور وہی کچھ ہو رہا ہے جو اللہ نے لکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام معاملات پر غالب ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو ایک مقدار میں رکھا ہوا ہے۔ اے حجاج کرام، اسلام کی تعریف یہ کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی گواہی دیں کہ وہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں اور حج کریں اگر آپ کی طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ کی شہادت یہ ضامن ہے کہ تمام قسم کی عبادات اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، اور اس میں سے ذرا برابر بھی کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اور کوئی نبی ہو یا کوئی ولی ہو،
کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ أعبد مخلصا له ديني کہہ دیجئے کہ میں خالص اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو والذين من قبلكم لعلكم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کو معبود نہ بناؤ تاکہ تمہیں عذاب نہ ہو۔ اے اہل کتاب، آؤ اس مشترکہ کلمے کی طرف آ جاؤ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم کسی کو اللہ کے مقابلے میں رب نہ بنائیں۔ اگر وہ بات نہیں آتے تو پھر تم کہو کہ گواہ ہو جاؤ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر اسلام لانے والے ہیں۔ عزة النفس ورفعتها فلا ذل إلا لله تعالى تمام قسم کی ذلتیں اللہ کے سامنے ہونی چاہیے۔ ہر قسم کی مصیبتیں صرف اللہ دور کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل کر دے تو کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں پر کرتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ محمد رسول اللہ، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور عبد ہیں، ان کی تصدیق کرنا اور ان کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور عبادت صرف ان کی پوچھ کر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں اپنا نبی بھیجا ہے، تمہاری مشقت ان پر بہت گراں گزرتی ہے، اور تمہارے بارے میں بڑے حریص ہے، مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو امی ہیں، اور ان کا تذکرہ سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، خبیث چیزوں سے منع کرتے ہیں، اور طیبات کو حلال کرتے ہیں۔ اور سابقہ امتوں پر جو پاؤں کی زنجیریں اور گلے کے طوق تھے اس کو کاٹ کر پھینکتے ہیں۔ جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اگر تم کسی معاملے میں جھگڑ جاؤ تو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہو یہی تمہارے لیے اچھا ہے، اور اسی کا انجام اچھا ہے۔ الرسالة المحمدية ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع لما قد يكون نبی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں تمام اختلافات ختم کیے جا سکتے ہیں، اور ہر قسم کے اختلافات اور جھگڑوں سے سلامتی ہے، اسی سے لوگوں کے دل جڑتے ہیں۔ اور دوسرا رکن نماز کا قائم کرنا ہے۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہے، اور مسلمان کی نجات کا سبب ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور اس سے داخلی اور باطنی طہارت پیدا ہوتی ہے۔ نفسی اور معنوی طہارت ضروری ہے اس کام کے لیے، اس سے آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے۔ اور تمام نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں دن کے اطراف میں نماز قائم کرو، کیونکہ نیکیاں یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے ذکر کرنے والوں کے لیے۔ اور تیسرا رکن وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ مخصوص نصاب ہے اس کا، مخصوص سیونگ پر مخصوص تعداد میں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اس سے انسان کا دل بخل سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس سے انسان میں عادت پیدا ہوتی ہے غریب کے تعاون کی، تاکہ غریبوں کی حاجت پوری ہو سکے، اور اس سے مسلمانوں میں آپس میں ربط قائم ہوتا ہے، تعلق قائم ہوتا ہے، اور اس سے جو پیسے والے ہیں دوسروں کی تکافل کرتے ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو کچھ بھی تم اللہ واسطے پیش کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ان کی زکوٰۃ قبول کر ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور چوتھا رکن اور وہ رمضان کے روزے ہیں۔ یہ انسان میں صبر پیدا کرتے ہیں، اور انسان کی شہوات کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اس دلوں کی تربیت ہوتی ہے، اس سے برائیاں دور ہوتی ہیں، اس میں تعاون، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہیں تقوی آئے۔ چند دنوں کے روزے ہیں، اور پانچواں رکن حج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس وہاں جانے کی طاقت ہو اس پر حج فرض ہے۔ اے اللہ کے حجاج کرام، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں آنے کا موقع دیا ہے اور مناسک ادا کرنے کی توفیق دی ہے۔
باليوم الآخر وتعظيم الرب اس وأوامره دن سے آخرت یاد آتی ہے، اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، والتسليم والرضا. وفي اللہ الحج اللہ پہ رضامندی مع الجماعة ثابت ہوتی ہے. وفيه إطعام الطعام وتنظيم الوقت وتوظيفه اس میں بما ينفع. اپنے اوقات کو منظم کرنے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ان کو کھانا کھلانا. فمن فرض فيه الحج یہ چند دنوں کا حج ہے، ولا فسوق جو ان ولا دنوں میں جدال في الحج. حج کرے گا، وما آپس میں تفعلوا جھگڑے گا من نہیں خير اور يعلمه شہوانی باتیں نہیں کرے گا، اللہ معاشر تعالیٰ اس الحج. کا حج قبول کرے گا. تقبل الله حجكم اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول وجعل فرمائے، حجكم مبرورا. اللہ تمہارے حج کو مبرور بنائے اور تمہاری سعی کو مشکور بنائے، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. قيادة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين ما توليه من عناية واهتمام. اور یہاں میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی حکومت کا، جنہوں نے کس قدر خیال رکھا ہے، کس قدر کیئر کی ہے حجاج کی. بيت الله وعماره وزواره وقاصديه ممثلة في أجهزتها كافة الخدمية ہر قسم کا تعاون کیا ہے، من رعاية امن کے حساب سے اور میڈیکیشن کے حساب سے، ہر لحاظ سے حجاج کا وہ تعاون کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تاکہ یہ حج آسان ہو جائے. ہر قسم کا امن، ہر قسم کے اطمینان کا وہ پورا خیال کرتے ہیں. فيجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات. اس لیے تمام حجاج پر لازم ہے کہ وہ جہاں جہاں ان کو جو جو حکم دیے جائیں اس پر عمل کریں. وهذا الالتزام جزء من تحقيق مقاصد الشريعة. اور یہ حکومت کے ان باتوں کو ماننا، یہ مقاصد شریعت کو پورا کرنا ہے. وسلوك حضاري اور یہی آپ کا منظم ہونا اور مہذب ہونے کی نشانی ہے. وسهولة أداء المناسك دون اسی سے آپ کے یہ مناسک حج کو آسان کرنا مراد ہے. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں وقوف فرمایا. آپ نے ظہر اور عصر پڑھی، اس کے بعد یہاں پہ وقوف کیا یہاں تک کہ مغرب تک وہاں رہے. پھر وہاں سے مزدلفہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر جمع کر کے مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی، اور پھر ساری رات آپ نے مزدلفہ میں گزاری. اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کیے. پھر وہاں سے مینا تشریف لے گئے اور بڑے جمرے کو 7 کنکریاں ماری. پھر وہاں سے قربانی کی اور سر کو منڈوایا. اس سے پہلا تحلل ثابت ہو جاتا ہے. اس کے بعد 7 چکر کعبۃ اللہ کے اور 7 صفا مروہ کے کیے. پھر واپس رات گزارنے کے لیے آپ مینا میں تشریف لائے. پھر 11، 12 اور 13 میں ہر روز ظہر سے لے کر مغرب تک 7 کنکریاں تمام جمرات کو ماری ہیں ترتیب کے ساتھ. اور جو شخص 2 دن وہاں رہنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی اجازت ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنا ہے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا پڑھیں. اور کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں. یہی لوگ، ان کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. ان معدود اوقات میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو. جو مینا میں 2 دن رہتا ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں، جو 3 دن رہتا ہے اس پر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اے مسلمانوں، آج کا دن یہ بہت عظیم دن ہے. اللہ تعالیٰ اس دن بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور فرشتوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریفیں کرو، اللہ کو بہت یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو، بہت زیادہ دعائیں کرو. آپ ایسی جگہ پہ ہو جہاں بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں لوگوں مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کریں گے. اس دن بہت محنت کر کے اللہ سے دعائیں کرو. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے معاملات آسان فرما دے، ہمارے سینے کھول دے، ہمارے دلوں کو جلا دے، ہمارے آخری اعمال نیک ہوں. اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے معاملات آسان کر دے، ہمارے سینے منور کر دے اور ہمارے آخری اعمال نیک اعمال ہوں. اللہ ہماری اولاد کو نیک کر دے، ہمیں جنت میں داخل کر دے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. اللہ ہمارا حج قبول فرما لے، اللہ ہمارا حج قبول کر لے، ہماری تمام نیکیاں قبول کر لے.
اللہ ہمیں اپنے ذکر پر ہمارا تعاون فرما دے، اپنے شکر پر تعاون کر دے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، عافیت عطا کر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور دین میں بھی۔ اللہ ہم آپ سے عفو اور عافیت مانگتے ہیں، دین میں بھی، دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال کو درست فرما دے، اللہ تمام مسلمانوں کے احوال درست کر دے، اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے معاملات اپنے ثبوت کر لے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کا تعاون فرما، اللہ ان کی مدد فرما، ان کے معاملات اپنے ثبوت کر لے، اللہ ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا دے، اللہ ان کی تمام کمیاں پوری فرما، ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کو دشمن کی شر سے بچا لے، اللہ اپنے اور ان کے دشمنوں کو تباہ کر دے، اللہ ان کا تعاون پر اپنے دشمنوں کے خلاف۔ اے اللہ تیری عزت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو توفیق دے کہ ہر قسم کی خیر ان کے پاس ہو، ان کو ہدایت کا سبب بنا دے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرما، ہمارے حکمران اور ولی امر کو بھی توفیق عطا فرما، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، جو انہوں نے حاجیوں کے لیے چیزیں اور مسلمانوں کے لیے جو خدمات پیش کی ہیں۔ اے اللہ دنیا میں ہمیں خیر عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما، ہمیں عذاب النار سے بچا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وعلى آله صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا وصحبه محمد أجمعين. وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔